اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، بنی اسرائیل کے اوپر اللہ رب العزت کے جو احسانات ہوئے، جو انعامات کیے گئے، ان کا تذکرہ چل رہا تھا۔ انہیں انعامات میں سے ایک انعام اور احسان اللہ رب العزت کا بنی اسرائیل کی صحرا نوردی کے دور میں پانی کا انتظام کر دینا۔ جب یہ لوگ صحرا سینا کے اندر خانہ بدوشی کی زندگی گزار رہے تھے، لکدک صحرا تھا، مصر سے نکل پڑے، آگے فلسطین اور ارض شام پہنچ نہیں پائے تھے، تو اسی صحرا سینا میں ایسی جگہ پہنچے جہاں ان کو کوئی پانی میسر نہیں تھا۔ سفری تھکاوٹ، گرمی اور جب پیاس کی شدت انسان کو لگتی ہے تو انسان خود اس وقت اپنے آپ سے ہی جھنجھلانے لگ جاتا ہے، اور ایسے پیاسے شخص کے لیے پانی کا انتظام بہت بڑی نعمت ہے۔ اب جب یہ اس جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئے تو آپس میں بھی لڑنے مرنے لگ گئے، اور اپنے رہبر اور رہنما موسیٰ علیہ السلام سے جا کر بھی جھگڑا کرنے لگ گیا، اور یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کو خود ان کی تورات کے بقول اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ مجھے سنسار ہی نہ کر دیں، پتھر مار مار کر کہ یہاں ہمارے لیے پانی کا انتظام کیجیے، پانی ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے عرض معروض ہوئے، سجدہ ریز ہوئے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور پانی کو طلب کیا۔ تورات کی بقول موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض معروض کرتے ہوئے اس بات کا بھی اندیشہ ظاہر کیا کہ یہ مجھے سنسار کر دیں۔ تو اللہ رب العزت کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے جب پانی کی دعا کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فلاں پتھر پر جا کر اپنی لاٹھی ماری ہے۔ وہ عصا سے مراد وہ لاٹھی ہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوا کرتی تھی، تو ہمیں اس پتھر پر جا کر ماری ہے۔ اب اس پتھر کو موسیٰ علیہ السلام پہچانتے تھے، تو اللہ رب العزت نے حکم دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں سے پانی جاری ہو جائے۔ فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کیجئے جب پانی کی دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے۔ استسقاء کے معنی آتے ہیں پانی طلب کرنا، اور مراد یہاں پانی کی دعا کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی۔ فَقُلْنَا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر، ماریے اپنی لاٹھی پتھر کے اوپر۔ الحجر مخصوص پتھر کو کہتے ہیں، اور اضرب کے ظاہری معنی مارنے ہی کے آتے ہیں۔ جو لوگ خرق عادت یا معجزات کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں یہاں موسیٰ علیہ السلام کو پتھر پر لاٹھی مارنے کا حکم نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ زمین پر چلے جائیے اور فلاں جگہ پر جو پتھریلی جگہ وہاں پہنچیے، اپنی جماعت کو لے کر جائیے تو وہاں آپ کو پانی مل جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اضرب بعصاک الحجر کے اصل معنی آتے ہیں پتھر پر لاٹھی مارنے کے ہی۔ چلنے کا معنی ضرب فی الارض اس وقت آتا ہے جب عربی گرامر کے اعتبار سے آگے فی کا لفظ آ جائے۔ قرآن کریم میں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں چلو پھرو، تو فی الارض ضربتم کے بعد فی کا لفظ آیا تو پھر وہاں چلنے والا معنی مراد ہوتا۔ اور تاریخی اعتبار سے بھی یہ ترجمہ غلط ہے، کیونکہ خود تورات کے اندر بھی جنہوں نے بنی اسرائیل کی تاریخ لکھی ہے انہوں نے بھی یہاں مارنے والا معنی ہی مفہوم لیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی انعامات بنی اسرائیل کے اوپر ہوئے، مثال کے طور پر کل کے سبق کے اندر یہ بات
آئی تھی کہ سایہ رہتا تھا ان کے اوپر، من و سلوہ اترتا تھا۔ تو اصل ان انعامات کا مقصد اللہ رب العزت اپنی طرف سے جو عنایات اور احسانات ہوئے ان کے اوپر وہ بتانا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ معجزات کے طور پر احسانات ہوئے ہوں یا معجزات سے ہٹ کر عام ترتیب کے اعتبار سے ہوئے، لیکن خاص انعامات بہرحال ضرور ہیں۔ اصل یہاں مقصد اللہ رب العزت کے احسانات اور انعامات کا تذکرہ ہے جو بنی اسرائیل کے اوپر کیے گئے، عام طبعی حالات سے ہٹ کر ان کو کچھ دیا گیا، نوازا گیا، چاہے اس کو معجزہ سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن اتنی بات تو بہرحال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر احسانات کی اور انہیں احسانات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو ہمیں آپ لاٹھی پر، پتھر پر لاٹھی ماریے تو فن فجرت منہ، اس پتھر سے نکل پڑیں گے، پھوٹ پڑیں گے، اثنتا عشرۃ عینہ، 12 چشمے۔ اب ظاہری بات ہے پہاڑوں سے چشمے پھوٹا کرتے ہیں اور یہ کوئی خلاف عقل بات ہے بھی نہیں، تو اسباب طبعیہ کے درجے میں اس کو مان لیے جائیں یا عام روٹین سے ہٹ کر 12 چشموں کا جاری ہو جانا اور الگ الگ جگہوں سے، یہ ایک عام روٹین سے ذرا ہٹ کر ہی ہے۔ تو بہرحال یہ خاص انعام تو ہے اللہ رب العزت کا جو بنی اسرائیل کے اوپر ہوا۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر گروہ اپنے گھاٹ کو خوب جانتا تھا، کیونکہ 12 قبیلے تھے نا، لڑ مر رہے تھے آپس میں اور اپنے پیغمبر کے بھی خلاف ہو گئے، تو ایک ہی چشمہ ہوتا تو اس پر مزید ان کی جھگڑا ہوتا۔ تو جھگڑا ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے 12، یوں سمجھے کہ پتھر سے 12 ٹوٹیاں جاری ہو گئی اور ہر قبیلہ اپنے اپنے اس ٹوٹی سے جا کر اور اس چشمے سے جا کر جو ہے نا وہ پانی بھرتا۔ اور ایک تو یہ چشمے کا بے آب و گیا وادی کے اندر پانی کا مل جانا ہی بہت بڑی نعمت ہے، پھر ہر ایک قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ، یہ اس سے بڑی نعمت ہے۔ پھر کچھ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑی نعمت یہ تھی کہ جب یہ قبیلے والا، ہر قبیلے والا اپنے سوراخ کے پاس، اپنے چشمے کے پاس برتن لے کر پہنچتا تو پانی جاری ہو جاتا، جب بھر لیتا تو پانی رک جاتا۔ آٹومیٹک ٹوٹیاں ہیں، یوں سمجھیں، جو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو عطا کر دے گی۔ اس قدر اللہ رب العزت کے احسانات ہوئے۔ اور یہ 12 چشموں کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے۔ عیسائی مورخین جنہوں نے صحرائے سینا، فلسطین اور اس کے ارد گرد جو ان کے مقامات مقدسہ ہیں اور وہاں انہوں نے مشاہدات کیے، صحرا نورد کی، سیاح پہنچے، انہوں نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے کہ قرآن کریم نے جو 12 چشموں کا تذکرہ کیا بہرحال ہے صحیح، اگرچہ یہودی اس کو تسلیم نہیں کرتے لیکن عیسائی مورخین نے اس کا اقرار کیا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے اس میں جاری کیے، ہر گروہ اپنے گھاٹ کو خوب پہچانتا تھا۔ کلو واشربوا من رزق اللہ، پھر اللہ رب العزت اپنے انعامات دے کر کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے۔ جب انسان یہ سمجھے گا نا کہ یہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے تو فساد نہیں کریں گے۔ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہے اور اپنے بل بوتے پر میں نے حاصل کیا ہے تو پھر وہ گڑبڑ کرتا ہے، ظلم و ستم کرتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اس کو کھاؤ پیو استعمال کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد نہ برپا کرو۔ اصل میں انسان کو جب فارغ البالی خوشحالی آ جاتی ہے نا تو پھر وہ فساد کی طرف جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ایسے نہیں کہ اب تم کہاں پانی اور پیاس کی وجہ سے بلک رہے تھے اور لڑ مر رہے تھے اور اب تمہارے لیے یہ سہولت ہو گئی اور پانی کے چشمے جاری کر دی گئے، تو ایسے نہ ہو کہ اب زمین میں فساد برپا کرنا شروع کر۔ ہاں نہیں، اللہ رب العزت کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرو، نہ ظاہری فساد کرو نہ باطنی فساد کرو، نہ حسی فساد ہونا چاہیے نہ معنوی فساد ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی شکر گزاری والی زندگی انسان کو گزارنی چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جب انسان اللہ رب العزت کے دیے ہوئے نظام اور اس کے دیے ہوئے قانون سے ہٹے گا اور فارغ البالی آئے گی تو پھر ظلم و ستم، لڑائی جھگڑے اور بے برکتی آتی ہے۔ اور جب انسان قانون الہی کا تابع ہو کر زندگی گزارتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت کے انعامات اور احسانات ہیں ہمارے اوپر،
اور خوف خدا رکھتا ہے تو زمین میں فساد برپا نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت یہاں بنی اسرائیل کو آخر میں یہی حکم دے رہے کہ جب فارغ البالی آئی ہے تو زمین میں فساد نہیں کرنا، اللہ رب العزت کی شکر گزاری والی زندگی گزارنی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں سیکھنے سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب